بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر دن میں 50 بار درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اس سے صرف مصافحہ کروں گا، یعنی کہ ہاتھ ملاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشان عالم اور آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں SNN کی خوبصورت سحری ٹرانسمیشن میں جس کا نام ہے عقیدت رمضان۔ اور ناظرین دیکھتے ہی دیکھتے آج ہم عشرہ مغفرت کی بھی دوسری سحری کی طرف جو ہے جا رہے ہیں اور بہت ہی تیزی کے ساتھ رمضان المبارک گزر رہا ہے اور امید کرتے ہیں اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کرنے والا بنا دے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اور ظاہر ہے اس وقت جو ملک میں ایک کشیدگی کی حالت چل رہی ہے، سو آپ تمام لوگوں سے جو اس وقت SNN کے ہمارے ویورز ہیں، ہم خود بھی دعا کر رہے ہیں اور ہماری یہی آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس پلیٹ فارم میں کہ اپنی رمضان کی عبادتوں میں اپنے پاکستان کے لیے، اپنی افواج پاکستان کے لیے ضرور ان کو دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غیب سے جو ہے مدد کرے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے افواج پاکستان کی بھی حفاظت کرے۔ سو پروگرام کے اور ٹرانسمیشن کے اور اس مذہبی محفل کے جو ہے روزانہ پیٹرن کے مطابق میں اپنے پینل کا آپ سے تعارف کرواؤں گا اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں روزانہ ماشاءاللہ جو تلاوت قرآن پاک سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں قاری حافظ شکیل نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعاؤں کے سائے میں مالک کا بڑا کرم ہے ماشاءاللہ۔ حضرت یہ مجھے بتائیں کہ روزے کیسے چل رہے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ یہ بھی مالک کی کریمی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمت دی ہوئی ہے ماشاءاللہ، پورے روزے چل رہے ہیں اور مزید اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اسی طرح چلتے رہیں تو بڑا کرم ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ افطاری میں ویسے نارملی آپ ٹھنڈا شربت پیتے ہیں یا نہیں، یا اس سے کنارہ کرتے ہیں؟ میں اس سے گریز کرتا ہوں اور پکوڑے سموسے اس سے بھی گریز کرتا ہوں، سادی افطاری کرتے ہیں افطاری کیونکہ ماشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ ڈیفرنٹ چینلز پہ موجود ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک خوبصورت طریقے سے جو تلاوت کرتے ہیں تو اس کے لیے بالکل جو ہے گلا تو آپ نے صاف خیال کرنا پڑتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے آج ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے، ایک بار پھر ہم نے انہیں درخواست کری کہ ہماری اس خوبصورت سحری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا خواں حسن امام صاحب۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضرت؟ آپ کی دعائیں خاص ہے، مالک کا بڑا کرم ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بڑا فضل ہے۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس ذکر مصطفیٰ اور کوشش کر رہے ہیں کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہ جائے۔ بے شک
درود پاک کی کثرت اور جو عبادت ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر کوشش کرتے ہیں کہ وہ عبادت ہم کر سکیں. یہ کیونکہ مہینہ ہی ایسا ہے, ہر لمحہ لمحہ نیکیوں بھرا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے اس مہینے میں. آمین. علامہ اقبال صاحب فرماتے تھے, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو ہمارے اکابرین نے ہمیں میسیجز دیے ہیں اور جینے کے سلیقے سکھائے ہیں. بالکل. اور جیسے ہمارے پروگرام مفتیان کرام ہوتے ہیں تو ہمیں ان سے بڑی رہنمائی ملتی ہے, اور آپ تو ویسی ہی رحمت برکت لٹا رہے ہیں یہاں بیٹھ کر, لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, دین کی آگاہی پہنچا رہے ہیں. میں آپ کو اس حوالے سے پراؤڈ پیش کرتا ہوں. حضرت ہم کیا اویئرنیس دیں گے, ہم تو خود آپ کی یہ بہت اچھا اخلاق ہے کہ آپ ہمیں ان القاب سے نواز رہے ہیں, ہم تو خود سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ہمارے جو علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ اس پینل میں موجود ہوتے ہیں. پہلے تو ہم ان کو السلام علیکم کر دیں. کیسے حضرت؟ اللہ آپ کی دعائیں, اللہ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے آپ؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو حضرت سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ ہمیں وضاحت کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو ماشاءاللہ جو ہے ایمان مزید تازہ ہوتا ہے. اور جو ہماری کنفیوژن ہوتی ہے, ظاہر ہے ہم اس میں تھوڑے سے لا علم لوگ ہیں بدقسمتی سے, تو ہمیں علم کا یہ اضافہ دیتے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہماری ٹرانسمیشن میں رہنمائی بھی رکھتے ہیں, رہنمائی بھی دیتے ہیں, اور کہیں کہیں مجھے ڈانٹتے بھی ہے, کاشان آپ نے یہ نہیں کہا. یہ دیکھیں یہ ان کی محبت ہے, ان کی ڈانٹ بھی جو ہے نا ہمارے لیے باعث رحمت ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ کی محبت ہے. کیسی طبیعت ہے آپ کی دعائیں الحمدللہ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, اور ایک آپ سے بڑا آج میں نے جو ہے ضروری سوال کرنا ہے, لیکن جو ظاہر نشریات کے ہمارے اسپانسرز ہوتے ہیں, گفٹ کرٹیسی جو ہمیں کرتے ہیں, ان کو داد نہ دیں تو پھر ذرا ادھوری سی لگتی ہے, تاکہ ان کا تعاون ہوتا ہے, گفٹ کرٹیسی ہوتی ہے, ہمارے مہمان آتے ہیں, اور مہمان دیکھیں تحفہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی, لیکن تحفہ دینے کے لیے خلوص بڑا ہونا چاہیے. تو ہم جس خلوص سے یہ ہمارے اسپانسر ہمیں گفٹ کرٹیسی کرتے ہیں, ہم اسی خلوص سے کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے مہمان یہاں پہ آئیں ان کو یہ دے. تو ہمارے اسپانسر ہے نیلسن پینٹ رنگ زندگی کا, اور نیلسن پینٹ دے رہا ہے 25% تک کوریج, اور یعنی کہ کم مقدار میں زیادہ کوریج. اس کے علاوہ ہمارے گفٹ کرٹیسی میں ہے ابو حاشر پرفیومز, اور ابو حاشر پرفیومز لانگ لاسٹنگ پرفیومز ہوتے ہیں, اور الحمد ڈسٹریبیوٹرز برنگ دی بیسٹ گڈ ٹو لائف. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے وسیم جیولری نے, اور جو میں روزانہ کی بنیاد پہ جو کپڑے پہنتا ہوں, شلوار قمیض پہنتا ہوں, اور ایج ریپبلک بائی عادل اظہر شیخ, ان کے بارے میں نے ویسے بھی آپ سے کہا ہے کہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کار خیر میں ان کا حصہ ہو. سو ایج ریپبلک کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں رزق میں برکت دے. اینڈ اے ٹو زی انرجی سسٹم ایکسیڈنگ انرجی ایکسپیکٹیشنز, یعنی کہ آج کل سولر کا کام جو ہے بالکل ان ہو چکا ہے, اور اس میں ایک نیا جدت آئی ہے, نئی انرجی آئی ہے, اے ٹو زی انرجی سسٹم اور 4 سیزن پرفیومز. یہ تمام لوگ ہیں جو ہمیں گفٹ کرٹیسی دیتے ہیں. آپ لوگوں کا, تمام اسپانسرز کا بہت شکریہ. علامہ صاحب رمضان جب آتا ہے جی تو ایک نیکیوں کا جذبہ جاگتا ہے یقیناً, ٹھیک ہے نا, ہر مسلمان میں. لیکن ہم نے دیکھا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے عموماً کہ یہ آہستہ آہستہ یہ جذبہ تھوڑا کم ہوتے جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کاشان عالم صاحب بہت اہم سوال کیا آپ نے. ماہ رمضان المبارک اللہ کا وہ خاص مہمان ہے, اور یقینی طور پر ہر صاحب ایمان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے. اچھے انسان کی اچھی علامت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. بے شک. جس نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی تو یقینی طور پر وہ انسان خسارے میں رہا, بے شک, ناکامی سے دوچار ہوا. تو ہمیں ماہ رمضان المبارک اللہ کے اس مہمان کی, اللہ کی نعمت کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ اس ماہ مقدس کے جو حقوق ہیں ہمیں وہ حقوق ادا کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں, ایک انسانی فطرت بھی ہے, دنیا کا ایک لا بھی ہے کہ آپ جس فیملی کے سربراہ ہیں, جب آپ اپنی فیملی میں اپنے بچوں کو, اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو
कुछ हिदायत नामा जारी करते हैं और एक रूल बनाकर, एक दस्तूर बनाकर देते हैं कि भाई इसके मुताबिक हमने ज़िंदगी बसर करनी है और इसके मुताबिक हमने घर की चार दीवारी में रहना है। एक शेड्यूल होता है ज़िंदगी का। अगरचे उस शेड्यूल पर, उस उसूल पर, उस दस्तूर पर 2 रोज़ तक अमल किया जाए, तीसरे रोज़ उस पूरे के पूरे दस्तूर और उसूल के तकद्दुस को पामाल किया जाए या उससे पाँव के नीचे रौंद दिया जाए या उस पर अमल न किया जाए, तो मुझे ये बताएं कि उस दस्तूर बनाने वाले को कितनी ठेस पहुँचेगी, उस उसूल बनाने वाले को कितनी तकलीफ़ पहुँचेगी कि मैंने इतनी खूबसूरती के साथ ये उसूल बनाया, ये दस्तूर बनाया, 2 रोज़ उस पर अमल किया गया, उसके बाद उसके तकद्दुस को पामाल किया गया या उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये जो रमज़ान अता किया, रमज़ान की शबें अता की, रमज़ान के अय्याम अता किए। देखें, रमज़ानुल मुबारक की एक एक घड़ी, एक एक लम्हा अल्लाह की रहमतों से भरपूर, अल्लाह के फजल से जो है वो अपनी रहमतें बांटता जा रहा है। क्या है, दिन हो रात हो, वो कोई घड़ी, कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो रहमत खुदा से खाली हो। तो फिर ऐसी शबों और ऐसे अय्याम और ऐसे अजीम महीने में हम गफलत का मुजाहरा करें, तो ये हरगिज़ ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के अंदर है तो अब भी वक्त है, अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझें और अल्लाह की बारगाह में आप इस बात पर तवज्जो करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और इस तरह की तमाम तर खामियों को अपने अंदर से निकाल कर दूर कर दें। हाँ, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, ऐसे ही करेंगे। हसन इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे चाहेंगे कि कोई ऐसे ज़िक्र मुस्तफ़ा के फूल निछावर करे कि मदीना मदीना हो जाए। आज आपने दुरूद पाक की फजीलत बताई। मेरा जी चाह रहा है कि आज की ट्रांसमिशन में दुरूद पाक के नगमात से आज का आगाज़ हो, तो जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो भी दुरूद पाक में शामिल हो जाएं। अल्लाह इसकी बरकत से आपकी जुमला परेशानियाँ दूर फरमाएगा। बड़ी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बात मदीने की, क्या बात मदीने की, भाई ये सारी दुनिया खाती है खैरात मदीने की, सारी दुनिया खाती है खैरात मदीने की। गम से मिली निजात मुक़द्दर सवर गया और वो खुश नसीब है जो मदीने में मर गया। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी क्या कह रहे हैं, बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। बेशक बेशक। सियाह कार हूँ आका बड़ी निदामत है,
قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیفیت طاری ہو گئی ماشاء اللہ۔ حسن امام صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ تو انہی کا صدقہ کھا رہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں استقامت دے۔ اور علامہ صاحب مدینے کا ذکر ہوا ہے جی، کیونکہ مدینے کی تو انسیت ایسی ہے کہ جب مدینے کا ذکر چھڑتا ہے تو دماغ، سوچ، دل سب مدینے پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے علامہ صاحب کبھی ایسا آپ کے ساتھ زندگی میں واقعہ ہوا ہو جی، کہ آپ مدینہ شریف جا رہے ہو اور کسی وجہ سے کوئی بھی اب جیسے بہت سارے لوگ ابھی مدینہ شریف جا رہے ہیں جن کی جو ہے فلائٹ کینسل ہو گئی ہو، آپ نہ جا سکے ہو اور پھر ایک دل رو رہا ہو، کبھی ایسا زندگی میں کوئی واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ میں زمانہ طالب علمی میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا تھا اور کہ باری تعالیٰ میری جب بھی حاضری ہو تو میرے والد گرامی اور میری والدہ صاحبہ میرے ہمراہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب میں عالم دین کا کورس کر کے فارغ ہوا، بلکہ میرے پیپر چل رہے تھے دورہ حدیث کے، تو اس دوران ہی میں ایک ادارے کی کتابوں کی پروف ریڈنگ کرتا تھا۔ صحیح ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ سیالوی صاحب ہم آپ کو عمرے کا پیکج دے رہے ہیں، آپ ہماری کمپنی ہمارے ادارے کی طرف سے عمرے پہ چلے جائیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں جب بھی جاؤں گا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میری ایک تو یہ خواہش تھی، دوسری خواہش یہ تھی کہ میں ایک چھوٹی سی جاب کرتا تھا، جی، تو خواہش یہ تھی کہ بس میں خود ہی اپنے ماں باپ کو اپنے ہی خرچ سے لے کر کے جاؤں۔ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ تہجد کے بعد میں نے حالت خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی زیارت کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس انداز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی مبارک میرے ہاتھوں میں ہے، اور میری ایک طرف میرے والد گرامی ہیں، دوسری جانب میری والدہ صاحبہ ہیں۔ جب آنکھ کھلی تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ انشاءاللہ میری حاضری اسی طرح ہوگی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے فضل و کرم سے میری سب سے جو پہلی حاضری تھی، اس ٹائم میں نے ایم اے عربی اسلامیات کا میرا لاسٹ آخری پیپر تھا، اور اس کے دوسرے دن یا 3 روز کے بعد ہماری فلائٹ تھی۔ تو الحمدللہ کاشان عالم صاحب جب میں پہلی بار مدینۃ المنورہ اور مکہ شریف حاضر ہوا اپنے ماں باپ کے ساتھ، وہ گھڑیاں، وہ لمحات اور وہ روحانی منظر آج تک میں بھلا نہیں سکا، اور وہاں رہ کر اس مقدس سرزمین پر میں نے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اللہ کریم نے اس خدمت کی برکت سے آج مجھے یہ پرواز عطا کی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ وہی علامہ صاحب کی بات کہ دیکھیں مدینہ شریف کی حاضری جو ہوتی ہے وہ پیسوں سے نہیں ہوتی، ٹکٹ سے نہیں ہوتی، وہ بے قراری سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بے قراری سے ہوتی ہے۔ اور علامہ صاحب آپ نے ذکر کیا، الحمدللہ میرا بھی حالیہ جب بھی جانا ہوا ہے، میں نے حج بھی کیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ ماشاءاللہ۔ حالیہ ہر 6-8 مہینے میں بلاوا آ جاتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ ہی جاتا ہوں، والد صاحب کے ساتھ رہتا ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ جب ہم ریاض الجنہ، کیونکہ آپ وہ اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا ریاض الجنہ میں جہاں جگہ مل جائے چلے جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں والد صاحب کو اپنے اپوائنٹمنٹ کے ساتھ لے گیا تھا، تو ہمیں جگہ بہت پیچھے ملی تھی، تو والد صاحب کیونکہ وہ ویل چیئر پہ تھے، تھکے ہوئے تھے، ویسے ماشاءاللہ بالکل چلتے، تو وہ کیونکہ وہاں پہ چلنا ذرا زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے یہ کمفرٹ کیا۔ تو ابو نے خواہش کری یار کاشان کوئی ایسا اللہ کرے سلسلہ ہو جائے کہ میں بالکل جو ہے نا وہ ہری جالی مبارک جو ہے نا وہاں پہ مجھے جگہ مل جائے۔
آپ یقین جانیے دوسری دفعہ جب ہماری حاضری ہوئی ریاض الجنہ میں، جو میرے اپوائنٹمنٹ سے ہوئی، سب سے پہلے جانے والے میں اور ابو تھے، بالکل یہ جعلی مبارک. اور کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں نے ادھر بیٹھ کے پھر اپنے والد کے پیر دبائے، اپنے والد کے ہاتھ چومے. اور یہ تو یہ وہ لمحہ تھا نا کہ آپ کو جتنی برکتیں لوٹنی ہیں، جتنی نعمتیں لوٹنی ہیں، جتنی عیادتیں لوٹنی ہیں، آپ لوٹیں. سو اللہ پاک سب کے لیے یہی موقع دے ہم سب کو. بلکہ اس میں عرض کروں کاشان عالم صاحب، انسان جو ہے نا وہ مضبوطی کے ساتھ سوال کرنے والا بنے. وہاں یقین کریں کرنٹ ملتا ہے، کرنٹ ملتا ہے، بے شک کرنٹ ملتا ہے. بے شک. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی 6 فروری کو میری واپسی ہوئی تو مدینہ شریف میں اس دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سلام کے لیے جا رہا تھا تو بہت زیادہ رش تھا، ہجوم بہت زیادہ تھا. تو باب السلام کے قریب میں پہنچا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجوم بہت زیادہ ہے، آپ بھی ماشاءاللہ وہاں جانتے ہیں. تو وہ وہاں ایک کناس سی لگی ہوتی ہے، جب ہجوم زیادہ ہوتا ہے تو وہاں جو قریب والا حصہ ہے وہ ویل چیئر والوں کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں، باقیوں کو وہ کنات کی دوسری جانب. تو میں نے عرض کی یہ باب السلام میں ہم بلکہ میں رک گیا اور سرکار کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج تو میری واپسی ہے اور اب آپ کی بارگاہ میں آخری سلام کرنے کے لیے غلام آیا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کنات کے اس طرف نہیں، جالی کے قریب سے جو ہے میری حاضری ہو جائے اور یہ سلام کا نذرانہ پیش ہو جائے. یقین کریں آپ، بس یہ میرے جملے ختم ہونے ہی تھے کہ وہ شرطے نے رسی کھولی اور کہا کہ یہیں سے آ جاؤ. کیا الحمدللہ وہاں جالی پاک کے پاس جا کے میں نے سلام پیش کیا جی، اور جی بھر کے الحمدللہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور خلیفہ اول بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں بھی میں نے دل سے سلام پیش کیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ بھی جاری رہے گا، علامہ صاحب سے جو ہے سیکھتے بھی رہیں گے، علم کی تربیت بھی لیتے رہیں گے. اور آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے صفائی، یعنی کہ صفائی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، ہمارے دین میں کتنی اہمیت رکھتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نبی ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے. تو آج کا جو ہمارا عالم اور علم کا سیگمنٹ ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے صفائی. صفائی صرف بظاہری نہیں ہوتی، صفائی دل کی ہوتی ہے، صفائی اپنے کردار کی ہوتی ہے، صفائی آنکھوں کی ہوتی ہے، صفائی زبان کی ہوتی ہے. سو آج علامہ صاحب سے اسی پر ذکر کریں گے، لیکن وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے اور ہمارا سیگمنٹ ہوگا مہمان عقیدت. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے SNN کی خوبصورت سحری ٹرانسمیشن عقیدت رمضان.